الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ روزگار اور مالی معاملات پر مبنی ہے، اور یہ معاملات ہماری معاشرت، اخلاق اور دین پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے انسان کی زندگی میں روزی کمانا ایک لازمی اور فطری تقاضا ہے۔ یہ صرف محنت، دولت اور کمانے کا سوال نہیں ہے، بلکہ ایک بڑے اخلاقی اور دینی امتحان کا دروازہ ہے۔ دنیا کی یہ کمائی صرف ہمارے بینک اکاؤنٹ یا جیب پر اثر نہیں ڈالتی، بلکہ ہمارے روح، ہمارا دل، ہمارے رزق، ہماری دعاؤں، حتیٰ کہ آئندہ نسلوں پر اثر ڈالتی ہے۔ آج کل کے جدید دور میں دیگر شعبۂ زندگی کی طرح معاملات میں، کاروبار میں بھی مختلف نئے طریقے متعارف ہو رہے ہیں۔ لوگ ڈیجیٹل ذرائع کی طرف راغب ہو رہے ہیں اور ڈیجیٹل ذرائع سے کمانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ اس ڈیجیٹل دنیا سے وابستہ ہیں، گویا کہ دنیا میں مختلف ڈیجیٹل مارکیٹس بن گئے ہیں۔ اسی طرح مختلف پلیٹ فارمز وجود میں آ گئے ہیں جن سے لوگ روز بروز منسلک ہو رہے ہیں اور اس سے کمانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ان پلیٹ فارمز میں سے ایک پلیٹ فارم ہمارے آج کی اس نشست کا موضوع ہے، اور اس پلیٹ فارم کا نام ہے اولم ٹریڈ۔ آج کی اس نشست میں ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا اولم ٹریڈ میں پیسے لگانا، سرمایہ کاری کرنا اور اس سے پیسے کمانا جائز ہے یا نہیں۔ بحیثیت مسلمان کیا ہم اولم ٹریڈ یا اس جیسے دیگر پلیٹ فارم سے کمانے کی اجازت دین اسلام ہمیں دیتا ہے یا نہیں؟ آج کی نشست میں ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اولم ٹریڈ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو لوگوں کو مختلف مالیاتی اثاثوں کے تجارت میں حصہ لینے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ تو اولم ٹریڈ میں آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ مختلف اثاثوں کا مقررہ وقت میں قیمت بڑھے گی یا کم ہو جائے گی۔ اگر آپ کا اندازہ درست نکلا، درست ثابت ہوا، تو آپ کو اصل سرمایہ کے ساتھ تقریباً 70 سے 90% تک منافع بھی ملے گا۔ اور اگر آپ کا اندازہ غلط نکلا، غلط ثابت ہوا، تو آپ نے جتنے پیسے اس میں لگائے ہیں وہ سارے ڈوب جائیں گے۔ مثلاً آپ نے $10 کی ٹریڈ لگائی اور آپ نے اندازہ لگایا کہ 1 منٹ کے اندر ڈالر کا ریٹ بڑھے گا، اور واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ 1 منٹ کے اندر ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا، تو آپ نے $10 لگائے تھے تو آپ کو تقریباً $18 ملیں گے۔ اور اگر اندازہ آپ کا غلط نکلا، آپ کا اندازہ درست نہیں نکلا، تو آپ نے جو $10 لگائے ہیں وہ 10 کے 10 ڈوب جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کا معاملہ جو اندازے اور تکے پر مبنی ہو، اس کو عربی زبان میں قمار یا محصر کہا جاتا ہے، جسے ہم اردو میں جوا یا سٹا کہتے ہیں، اور اسے انگریزی میں گیمبلنگ کہا جاتا ہے۔ تو دین اسلام میں جوا، سٹا یا گیمبلنگ یا قمار مطلقاً حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ اے پیغمبر، لوگ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوے کو ناپاک اور شیطانی کام قرار دیا ہے۔ لہٰذا بحیثیت مسلمان اولم ٹریڈ ہو یا اس طرح دیگر پلیٹ فارمز ہو جو جوے پر مبنی ہو،
جو جوئے والا معاملہ کرتا ہے یہ شرعاً حرام ہے، جائز نہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارا فریضہ ہے کہ خود بھی اس سے بچیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔